آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے گھر جو ہے آیا ہوتے ہیں، ان کے ماموں آئے ہوتے ہیں، ان کے جو ہیں عذرا وغیرہ کے گھر، اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بہت قریبی تعلق تھا بیبی باجی کے ساتھ، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ اب میری بیٹی کی شادی آنی ہے تو تم لوگ تیار ہو جاؤ، اور تم سب لوگوں نے لازمی آنا ہے شادی پہ۔ تو کسی نے بھی یہ نہیں، کوئی بہانہ نہیں کرنا کہ ہم نہیں آ سکتے یا کیا۔ تو ان کی پھر پھپھو کہتی ہیں ہاں چلیں ہم دیکھیں گے، آئیں گے۔ تو ادھر عذرا جو ہے جمال کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے کوئی ماموں آئے ہوئے ہیں، تو وہ پھر بتاتی ہے کوئی منع ماموں ہیں۔ تو جمال کہتا ہاں ہمارے ماموں ہیں، تو ان کی خاطر مدارت کرو، کھانا شانا کھلاؤ۔ کہتی وہ سارا سامان کھانے پینے کا تو اپنے ساتھ ہی لے کے آئے ہیں، تو اس لیے اس وجہ سے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر جمال جو ہے واصف کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب تم ایسا کرنا، آج اس کو واپس لے آنا فرد کو، تو وہ راضی ہو ہی جاتا ہے مشکل سے۔ ادھر اسما پہلے سے ہی جو ہے پہنچ جاتی ہے فرد کو لینے، اور اس کو کہتی ہے کہ تمہارے بغیر سارا گھر بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، بہت زیادہ سب ٹینشن میں ہے، تو تم میرے ساتھ چلو۔ اور جب کہتی میرے پیرنٹس آئیں گے تو میں جاؤں گی، کہتی تو پیرنٹس آ جائیں گے تو پھر تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے، ابھی تو تم میرے ساتھ چلو نا، تم نہ اس کے ساتھ بات کرنا واصف کے ساتھ۔ تو اس طرح وہ راضی ہو جاتی ہے آنے کے لیے۔ ادھر جمال جو ہے واصف کو کہہ رہا ہوتا ہے تم لے آؤ اس کو جا کے، تو ادھر سے اسما اس کو لے آتی ہے۔ تو جمال کہتا ہے چلو اب ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آتی ہے فرد تو وہ سلام دعا بھی نہیں کرتی اور کافی اس کا موڈ خراب ہوتا ہے، اسما کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ پھپھو کہتی دیکھا اس کا کتنا زیادہ نخرہ ہے۔ تو اسما جو ہے کہتی ہے اب وہ میکے اس کا میکا نہیں ہے نا، میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں کہ جب ایسا حالات ہوتے ہیں تو مجھ سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے۔ پھپھو کہتی کیا مطلب نصیر نے بھی کچھ ایسا کبھی کیا تھا؟ تو کہتی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ چھپا جاتی ہے نا اسما۔ تو یہاں پر جو ہے واصف کہتا ہے جمال بھائی آپ اس کو لانے کا کہہ رہے تھے، اور وہ آ تو گئی ہے لیکن اس کا نخرہ دیکھا، اس نے مجھ سے بات نہیں کی۔ ادھر کھانے کی ٹیبل پہ بھی فرحت نہیں آتی ہے، تو باقی سب بیٹھے ہوتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ادھر جو ہے سمن کی کال آتی ہے اس کو، ولید کو، تو وہ پوچھ رہی ہوتی ہے کہ فرحت بھابی جو ہیں کہاں گئی تھی، اتنے دن کدھر تھیں؟ تو پہلے تو ولید اس کو ذرا بتانا نہیں چاہتا ہوتا، لیکن سمن کے اصرار پر پھر وہ جو ہے شروع سے ساری سٹوری اس کو جو ہے بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا تھا اور کس طرح سے یہ سارا۔ تو ادھر جو ہے عذرا جو ہے، ادھر یہ بھی جو جمال کہتا ہے کہ اس نے تو اس سے بات تک نہیں کی ہے واصف کے ساتھ، تو کہتی اچھا ہی کیا نا، جو اس کے کرتوت ہے تو واصف سے بات کرنی چاہیے کوئی فرد کو۔ تو کہتی ہم عورتوں کے جو ہیں مسئلے مسائل ان کو مرد نہیں سمجھ سکتے، اور اچھا ہی کیا اس نے، فرد نے تو ابھی غصے میں ہے ویسے بھی، تو جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے پیرنٹس نے بھی آنا ہے تو پھر یہ مسئلہ حل کر لیں گے جب وہ آئیں گے، اس کے بعد وہ بات بھی کر لے گی۔ تو ادھر واصف سونے لگتا ہے تو ادھر آ جاتا ہے وہ جو ہے نصیر آتا ہے، تو کہتا تم ابھی جاگ رہے ہو؟ تو کہتا ابھی بس میں سونے ہی والا تھا۔ تو ادھر جو ہے وہ کہتا ہے میں آج ادھر سوؤں گا تمہارے کمرے میں، کیونکہ تمہاری بیوی جو ہے وہ میرے کمرے میں، میری جو ہے اسما اس کے ساتھ سونا ہے اس نے آج، تو میں آج ادھر ہی سو جاؤں گا۔ تو ادھر جو ہے اس کو عذرا سو رہی ہوتی ہے تو اس کو خواب میں نظر آتی ہے یہ جو ہے پھپھو، وہ اس کو جو ہے تباہ برباد کرنے کی جو ہے نا اس کو دھمکیاں دے رہی ہوتی ہے، اور اس طرح خواب میں وہ ڈر جاتی ہے اور اچانک سے جو ہے اٹھ جاتی ہے اور بڑی ایک دم پریشان ہوتی ہے کہ یہ تو کیا اب میرے خوابوں میں بھی آنے لگ گئی اور مجھے دھمکیاں دیتی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نصیر تو یہاں کہتا ہے ولید سے کہ اگر کوئی کسی کا پتہ کرنا ہو فیس بک پہ پتہ لگ سکتا ہے ایڈریس وغیرہ کا، تو یہ جو ہے نا وہ تو کہتا ہے وہ اس طرح تو اگر تو کسی نے ایڈریس دیا تو پتہ لگ جاتا ہے ورنہ نہیں پتہ لگتا۔ تو ان کو دھوکہ ہو دیا تھا نا نصیر کو اس کی گرل فرینڈ نے، تو اس کا وہ پتہ کرانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے کام والی کام کر رہی ہوتی ہے اور فرد صبح اٹھ کے تو کچن میں آتی ہے، تو کام والی کہتی میں آپ کو بنا دوں چائے وغیرہ، تو کہتی نہیں میں خود ہی بنا لوں گی ناشتہ، تم اپنا کام۔ کہتی آپ کا کیسا ٹور رہا؟ تو کوئی اس کو جواب نہیں دیتی۔ تو ادھر پھر جو ہے آگے
باہر نکلتی ہے کچن میں سے فرحت، تو اس کو عذرا بھابھی مل جاتی ہیں، تو کہتی تم اٹھ گئی ہو، چلو اچھا ہوا اٹھ گئی۔ تو کہتی کہ جو فرحت ہے کہتی ہے مجھے بتائیں کیا بنانا ہے آج، میں بناؤں گی۔ تو کہتی نہیں نہیں، آج تمہاری پسند کا کھانا بنے گا، آج تم نہیں بناؤ گی، میں بناؤں گی کھانا۔ اور کہتی مجھے عجیب سا ہی لگتا ہے کبھی کبھی، تو اپنے گھر میں انسان اجنبی ہو جاتا ہے۔ تو عذرا کہتی ہاں میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں، مجھ پہ بھی یہ بیت چکی ہے۔ یہاں پر جو ہے ادھر یہ بیٹھا ہوتا ہے جمال کے پاس واصف، تو وہ کہتا ہے کہ فرحت تو مطلب ناراض ہے اور بات بھی نہیں کر رہی، سوئی بھی نہیں تھی یہاں میرے پاس۔ تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، تم اس کے ہاتھ پاؤں جوڑ لینا، منت اللہ کر لینا، عورتوں کو تو ایسے ہی پھر منانا بھی پڑتا ہے، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے، مجھے تو اچھی طرح تجربہ ہے، بڑا بھائی ہوں تمہارا۔ تو ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر جو ہے گلشن آرا یہاں آتی ہے اس کے پاس، تو عذرا کہتی ہے نہیں مجھے تو ابھی کچھ بھی نہیں لینا، ویسے بھی کہتی ہے کہ میری جو پھپھو جو ہیں، پھپھو ساس جمال میں نے سارا ہولڈ ان کو دیا ہوا ہے، اور ان کے پاس ہی سارا خرچہ وغیرہ ہوتا ہے، تو خود تو وہ نئے نئے کپڑے بناتی ہیں اور نئی نئی چیزیں لیتی رہتی ہیں، اور میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے اب، تو اس لیے میں ابھی کپڑے وغیرہ نہیں بنا سکتی، شاپنگ نہیں کر سکتی ہوں۔ ساتھ وہ بددعائیں دے رہی ہوتی ہے اپنی پھپھو ساس سے ہوتی ہے، کیونکہ اس نے سارا اچھی طرح سے کنٹرول کیا ہوتا ہے سارے گھر کو۔ تو ادھر جو ہے کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، تم نے نہیں لینا تو نہ کہو، میرے سامان کو برا تو نہ کہو، میرے لاکھوں کے کپڑے ہیں اور تم ان کو برا کہہ رہی ہو، ایسے تو نہ کہو۔ ادھر پھر یہ آ جاتی ہے پھپھو کے پاس گلشن آرا، تو کہتی پھپھو کہتی نہیں ابھی مجھے تو کچھ بھی نہیں لینا، عجیب سے تمہارے کپڑے ہوتے ہیں گند بلا، مجھے تم جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں لینا۔ تو کہتی ہے مجھے معاف کر دیں، مجھے بتائیں میں آپ کا اعتبار کیسے جیتوں، کیونکہ پچھلی دفعہ اس نے عذرا کو ساری باتیں بتا دی ہوتی ہیں جو پھپھو کے ساتھ ہوئی ہوتی ہیں۔ تو پھپھو کہتے اعتبار تو خریدا تھوڑی جاتا ہے، یہ تو بنایا جاتا ہے اور آتے آتے ہی آتا ہے۔ تو یہاں پر اس کے بعد عاشی جاتی ہے، گھر سے باہر گئی ہوتی ہے اپنے کسی کام سے، تو اس کے پیچھے کوئی لڑکا آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، تو وہ گھر کی طرف آتی ہے اور تیز تیز قدم اٹھانا شروع کر دیتی ہے، تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر آتی ہے تو ولید کو بتاتی کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا تھا، تو کہتا آئندہ تم نے خبردار تم اکیلی نکلی گھر سے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو کہتی ہے ٹھیک ہے میں آئندہ سے اکیلی نہیں جاؤں گی، میں کسی نہ کسی کے ساتھ جاؤں گی۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک اور شیئر کر دیں۔